صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اول ذکر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو چکی ہے۔ یہاں سے اس قصیدہ بردہ شریف کی دوسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ اس دوسری فصل کے اندر حضرت نے ذکر کیا ہے فی منع ہوا النفس۔ ہوائے نفس کہتے ہیں نفسانی خواہشات کو، اس سے روکنے کے متعلق کچھ اشعار ہوں گے جس میں نفسانی خواہشات کی مذمت بیان کی جائے گی اور اس پر عمل کرنے سے منع کیا جائے گا اور روکا جائے گا۔ اس کا پہلا شعر حضرت نے ذکر کیا ہے جو کہ اس پورے قصیدہ کا 13واں شعر ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ فَإِنَّ أَمَّارَتِي بِالسُّوءِ مَتَّعَظَتْ مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيرِ الشَّيْبِ وَالْحَرَمِ۔ اب پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ میرے نفس نے جو بکثرت گناہوں کو حکم دیتا ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے ڈرانے والے بڑھاپے اور کبر سنی کی نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ دیکھیں یہاں پر نفس کے متعلق یہ کہا گیا ہے، نفس کی دیکھیں 3 قسمیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں، اس میں ایک ہے نفس مطمئنہ جو نیکیوں کے اوپر مطمئن ہو، دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ جو نیکی تو کرتا ہو لیکن گناہ بھی اس سے ہو جاتے ہوں، گناہ ہو تو انسان کو ملامت کرتا ہو، تیسرا ہے نفس امارہ بالسوء، یہ قرآن مجید میں آتا ہے 13ویں پارے کے اندر۔ تو یہ اسی سے متعلق حضرت نے ذکر کیا ہے۔ نفس امارہ بالسوء جو ہوتا ہے، امارہ کا مطلب ہوتا ہے حکم دینے والا، سوء کہتے ہیں برائی کو، یعنی وہ نفس جو کثرت کے ساتھ برائیوں کا اور بدی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت یہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ بے شک امارتی جو میرا نفس ہے حکم دینے والا ہے بالسوء برائی کا، ماں یہ نفی کے لیے ہے، نہیں کیا اس نے، اتعاظت نصیحت حاصل کرنا، من یہ ہے اس کا ترجمہ، جہل کہتے ہیں جہالت کو، اپنی جہالت کی وجہ سے، نذیر ڈرانے والا، اور شیب یہ کہتے ہیں بڑھاپے کو، اور یہ جو حرم ہے یہ بڑھاپے کا بھی جو آخری حصہ ہوتا ہے جو جس میں انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو حرم کہتے ہیں۔ اس سے حدیث میں بھی پناہ مانگی گئی ہے حرم سے۔ اب مطلب کیا ہوگا، حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے اس نفس نے جو کثرت کے ساتھ گناہوں کا حکم دیتا ہے اس نے نصیحت حاصل نہیں کی اپنی جہالت کی وجہ سے، بڑھاپے کی نصیحت کو اور بہت زیادہ بڑھاپے کی نصیحت کو۔ دیکھیں جب انسان پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو پھر اس کی موت کا وقت ویسے ویسے قریب آتا جاتا ہے، دنیا سے وہ بے رغبت ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جو میرا نفس ہے جو کثرت کے ساتھ گناہوں کا حکم دیتا ہے، اس نے بڑھاپے کے ڈرانے کی وجہ سے بھی اور بہت زیادہ بڑھاپا طاری ہونے کے باوجود بھی اس نے نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ دیکھیں یہ جو دوسری فصل ہے یہ ہوائے نفس کی مذمت کے بارے میں تھی۔ جو پہلا شعر تھا اس میں بھی یہی مضمون تھا، دوسرے شعر کا مضمون بھی بالکل یہی ہے۔ اب عبارت دیکھ لیں، ولا اعدت من الفعل الجمیل کرا ضیف علم براسی غیر محتشم۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اور میرے نفس نے مہمان کی ضیافت کے لیے اچھی تیاری نہیں کی، اور یہ مہمان ایسا ہے جو اچانک میرے سر پر اترا ہے اور لوگوں کے نزدیک یہ غیر محترم ہے۔ اب اس میں ایک ایک لفظ کے متعلق آپ دیکھ لیں۔ لا یہ نفی کے لیے آتا ہے عربی میں، مطلب نہیں، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں نہیں۔ اعدت اس کا مطلب ہوتا ہے تیاری کرنا، اور فعل یہ کام کو کہتے ہیں، فعل جمیل اچھا کام، کرا مہمان نوازی کو کہتے ہیں، اور ضیف کہتے ہیں مہمان کو۔ کرا ضیفن کا مطلب ہوتا ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔ علما اترنا، اچانک کسی چیز کا آنا۔ راسی راس کہتے ہیں سر کو، راسی میرا سر، یعنی میرے پاس کوئی شخص اچانک آ جائے۔ غیر محتشم، محتشم کے مختلف معنی کیے گئے ہیں لیکن یہاں پہ مطلب ہے اس کا غیر محترم۔ اب دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تیاری نہیں کی ہے میرے نفس نے فعل جمیل اچھے اعمال کر کے، کرا ضیفن مہمان کی مہمان نوازی کے لیے، وہ مہمان علما براسی جو میرے سر پر اترا ہے، مطلب میرے پاس آیا ہے۔ غیر محتشمی، اور مہمان ایسا ہے جو قابل احترام نہیں ہے، لوگ اس کا احترام نہیں کرتے۔ دیکھیں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کا بڑھاپا آتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اعمال صالحہ زیادہ کرے تاکہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اچھی حالت کے اندر پیش ہو، لیکن میرے نفس نے اس جو مہمان جو اچانک آیا ہے یعنی بڑھاپا، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ من الفعل الجمیلی اچھے اعمال کر کے اس نے تیاری نہیں کی، کہ رازیفن مہمان کی مہمان نوازی کے لیے۔ وہ کون سا مہمان ہے؟ مہمان سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑھاپا ہے۔
علما براسی جو میرے سر پر اترا ہے۔ سر کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ بڑھاپے کے جو اثرات ہیں وہ سر پر پہلے ظاہر ہوتے ہیں کہ انسان کے جو بال ہیں وہ سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بڑھاپا میرے اوپر آ تو گیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا نفس اس بڑھاپے والے مہمان کی مہمان نوازی کرتا، اچھے اعمال کرتا، اعمال صالحہ کو اختیار کرتا، نیکیاں کرتا، لیکن اس نے اس مہمان کی قدر نہیں کی۔ غیر محتشمی، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بڑھاپے کی قدر نہیں کرتے۔ بوڑھے آدمی کی قدر نہیں ہوتی، قدر جو ہے وہ جوان آدمی کی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہو جائے اس کی زیادہ قدر انسان کو کرنی چاہیے۔ دیکھیں اسی بڑھاپے کے متعلق جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے نفس نے مجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور جیسے مجھے بڑھاپے میں اعمال صالحہ کرنے چاہیے ویسے میں نہیں کر پا رہا، اسی سے متعلقہ حضرت نے یہ والا شعر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا لو کنت اعلم انی ما اوقرہ کتمت سرا بدا لی منہ بالکتم۔ یہ شعر ہے، اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں بڑھاپے کا احترام نہیں کر سکوں گا تو میں اس راز کو جو مجھ پر کھل گیا ہے خضاب سے چھپا دیتا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب آپ اس میں سے ہر ایک کا الگ الگ ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ لو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اگر، اردو میں اگر ہے نا، اس کو عربی میں لو کہتے ہیں۔ کنتو میں، عالم جانتا، اگر میں جانتا یا مجھے معلوم ہوتا، انی کہ میں، ما یہ نفی کے لیے نہیں، وقر توقیر جو ہے نا ہم کہتے ہیں عزت و توقیر احترام، یہ وہی ہے توقیر احترام، کہ میں اس کا احترام نہیں کر سکوں گا۔ قتم تو چھپانا، اس کا مطلب ہوتا ہے میں چھپاتا، سرن راز کو، بدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، کھل جانا، ظاہر ہونا، لی میرے لیے، من ہو وہ راز، چھپاتا میں کیسے، قتم یہ کہتے ہیں خضاب کو۔ اب اس کا آپ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں۔ لو کنت اعلم، اگر مجھے معلوم ہوتا، انی ما اوقرہ کہ میں اس بڑھاپے کا احترام نہیں کر سکوں گا، قتم تو سرن تو میں اس راز کو چھپا لیتا، بدالی جو راز مجھ پر ظاہر ہو چکا ہے، بالکتمی کس کے ساتھ چھپا لیتا، خضاب کے ذریعے سے۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ جیسے پہلے حضرت نے ذکر کیا تھا کہ بڑھاپے کا احترام کرنا چاہیے اور بڑھاپے میں اعمال صالحہ کرنے چاہیے، حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے جو میرا نفس ہے اس کی شیطانی کا مجھے علم ہوتا کہ میرا نفس اتنا زیادہ خبیث ہے کہ وہ مجھے اعمال صالحہ نہیں کرنا دے گا، تو کم از کم میں اتنا ضرور کرتا کہ یہ جو مہمان یعنی بڑھاپا مجھ پر نازل اور مسلط ہو چکا ہے، میں اس کو چھپانے کی کوشش کرتا۔ کیسے کوشش کرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا بالکتمی خضاب کے ساتھ۔ دیکھیں جب بڑھاپے کے جیسے اثرات میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ بالوں کے سفید ہونے سے ظاہر ہوتے ہیں، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اعمال صالحہ اختیار کرتا، اگر اعمال صالحہ مجھ سے نہیں ہو سکے تو کم از کم میں اتنا ضرور کر لیتا کہ خضاب لگا کر اس بالوں کی سفیدی کو چھپا لیتا۔ نفس کی سرکشی سے ہی متعلقہ مضامین چل رہے ہیں، اسی سے متعلقہ یہ 16واں شعر ہے۔ من لی برد جماح من غوایتھا کما یرد جماح الخیل باللجوم۔ اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ کون ہے جو میرے نفس کو اس کی سرکشی اور گمراہی سے باز رکھے جیسے سرکش گھوڑوں کو لگام ڈال کر روکا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے۔ اب آپ ایک ایک لفظ کے متعلق ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ من اس کا ترجمہ ہے کون، لی میرے لیے، کون ہے جو میرے لیے، رد کا مطلب ہوتا ہے روکنا، واپس لوٹانا، اس کا مطلب ہو گیا روکنا۔ اور جماح جو ہے یہ کہتے ہیں گھوڑے وغیرہ کی سرکشی یا اس کا تیز دوڑنا، اس کو کہتے ہیں جماح۔ جماح بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو جماح بھی کہتے ہیں۔ اوپر جماح ہے، نیچے جماح ہے۔ من یہ پہلے بھی آیا تھا، سے کہتے ہیں۔ غوایتھا، غوایا اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، انتہا درجے کی جو گمراہی ہوتی ہے نا اس کو غوایا کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا غوایا کا ترجمہ۔ کما اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں جیسے۔ یردو کا مطلب لوٹایا جاتا ہے، واپس پھیرا جاتا ہے۔ جماح یہ میں نے پہلے بتایا تھا سرکشی، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، جیسا کہ گھوڑے کی سرکشی کو روکا جاتا ہے یا لوٹایا جاتا ہے۔ لجم یہ لگام کو کہتے ہیں۔ اب یہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہو گیا، اب آپ اس کی تشریح دوبارہ دیکھ لیں۔ حضرت فرما دیں من لی کون ہے میرے پاس، جو لوٹا دے روک دے سرکشی کو، من غوایتی ہے نفس کی انتہا درجے کی سرکشی کو روک دے، جیسا کہ روکی جاتی ہے سرکشی گھوڑے کی سرکشی کو باللجومی لگام کے ساتھ۔ تو دیکھیں اس شعر کے اندر حضرت فرما رہے ہیں کہ کاش میرا کوئی ایسا شیخ ہوتا جو میرے نفس کو گمراہی سے لگامیں ڈال کر روک دیتا۔ جیسے گھوڑا جب سرکش ہو جاتا ہے اور اس کو سدھانا ہوتا ہے تو اس کو سدھانے کے لیے اس کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے، لگام کے ذریعے سے اس کو قابو کیا جاتا ہے
اور اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے گھوڑے کی سرکشی ختم ہوتی ہے اور گھوڑا قابو میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان کا نفس ہے، یہ بھی برائیوں کا حکم دیتا ہے اور اعمال صالحہ سے یہ دور بھاگتا ہے۔ اس کی سرکشی کو روکنے کے لیے بھی کسی شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے اوپر توجہ بھی دیتا ہے، اور اس کے اوپر ایسے چیزیں ڈال کر، ایسی رکاوٹیں ڈال کر اور ایسے کاموں سے منع کر کے جو اس کے لیے اپنے اصلاح کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اس کی سرکشی کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو حضرت خود بھی جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ شاذلی سلسلہ کے بزرگ سے منسلک تھے، تو حضرت اس میں شیخ کامل کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے نفس کی سرکشی کنٹرول ہو تو کسی شیخ کامل سے وابستہ ہو جاؤ اور اس کے احکام کی اطاعت کرو، اس سے تمہارا نفس قابو میں آ جائے گا۔ اس کے بغیر نفس کا قابو میں آنا بہت مشکل ہے۔